سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نیڈز نو انٹروڈکشن. ہم انہیں پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں. وڑائی صاحب شکریہ آپ کا. اچھا چلیں آپ سٹارٹ کر دیں. وڑائی صاحب بتا دیجئے پلیز, اب سب سے پہلے تو یہی بات چیلنج آ گیا نا گنڈا پور صاحب کی طرف سے, یہی بات کہی جا رہی تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی مقامی سیاست تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کا اتحاد نہیں ہونے دے گی, اور بات تو تڑاق اور پھر ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کے اور تک آ گئی ہے. سو کیا حلقوں کی سیاست سر اتنی اہم ہوتی ہے کہ پارٹیاں اپنے بڑے مقاصد پیچھے چھوڑ دیں؟ بتائیے گا, اس سے اتنا بڑا فرق پڑتا ہے حلقے کی سیاست کا؟ جی بالکل فرق پڑتا ہے. حلقوں کی سیاست بہت اہم ہوتی ہے. اب آپ یہ تصور کریں کہ مولانا فضل الرحمان کو جس نے ہرایا ہے وہ, اور پھر ان کے مقابلے میں ہی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, تو وہ کس طرح وہ بھول جائیں. اور اسی طرح جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کے وہ رائیول ہیں. دوسری ایک اور بھی بات ہے, یہ صرف ایک حلقے تک محدود نہیں, کے پی سارے میں یہی مسئلہ ہے کہ ہر جگہ جے یو آئی اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے مد مقابل تھے. اگر ان کے اندر اتحاد ہوتا ہے تو سیٹوں کی تقسیم پہلے ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کتنی سیٹیں آپ کو ملیں گی, کتنی ملیں گی, وگرنہ ہر سیٹ پر تو ان کے پاس دو کینڈیڈیٹ ہیں. پرفیکٹ سینس. راجد صاحب, اب خیبر پختونخوا کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ تحریک انصاف کی مخالف جماعتیں جو ہیں وہ حکومت یا کم از کم وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے متحرک ہیں, وہ تو نظر آ رہا ہے. اور پھر پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات بھی آبویسلی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, ساروں کو پتہ ہے, بڑے عرصے سے پتہ ہے. کیا صوبے میں کوئی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے اور آپ کو اس کے امکان نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے گنڈا پور شاید ان کے آخری وزیر اعلیٰ ثابت ہو سکتے ہیں. گنڈا پور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ٹامک ٹوئیاں اسٹیبلشمنٹ سے بھی مار لیتے ہیں, تحریک انصاف کو بھی راضی رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ تحریک انصاف کی اتنی سپورٹ نہیں کر سکے گا جتنی گنڈا پور صاحب کرتے ہیں. وہ ایک میوریک پرسنالٹی ہیں, اور میوریک پرسنالٹی ہی اس کو چلا سکتی ہے اتنی مشکل گورنمنٹ کو. ایک طرف طالبان سے لڑائی ہے, پی ٹی آئی کے اندر لڑائی ہے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی ہے. تو ایسے میں کوئی ایسا ہی بندہ میوریک جو ہو گنڈا پور صاحب جیسا, وہی یہ چلا سکتا ہے, وگرنہ یہ گر جائے گا. اچھا وڑائد صاحب, تحریک انصاف کے سارے معاملات میں کچھ ہفتوں سے ایک نئے کوٹ لکھپت گروپ کا بھی ظہور ہوا ہے. یہ پارٹی کے سینئر لیڈرز ہیں جو قومی مفاد کے لیے مذاکرات کے حامی بھی ہیں. ایک ان کا خط بھی سامنے آیا ہے, لیکن پارٹی کی مجموعی سوچ ہمیں ابھی بھی ایسی نہیں لگتی. سو کیا پارٹی کو ان لیڈران کو وزن دینا چاہیے جو بڑی ظاہر ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ اور سینئر لیڈرشپ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہوئے ہیں, کیونکہ وہ خط بھی لکھ رہے ہیں تو اس پہ اتنی توجہ نہیں ہے. بالکل. دیکھیں, میں تو ذاتی طور پر میری رائے خود یہ ہے کئی سالوں سے کہ بھئی مذاکرات اور مصالحت ہی واحد راستہ ہے. لیکن میرا خیال ہے تحریک انصاف کے اندر جو ایک گروپ ہے جو انتہا پسند ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں, ہم یہ جو بھی مذاکرات کی بات کرتا ہے, مصالحت کی بات کرتا ہے, دراصل وہ حکومت سے ملا ہوا ہے. اور یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کے ذریعے سے نہ کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کو تیار ہے, نہ کوئی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پہ تیار ہے. All right, so lots happening there. So Hilal Waraid صاحب, thank you so much.